अस्सलामु अलैकुम। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है, और सर से गुजरा ही चला जाता है वो पानी की तरह। जानता भी है कि बर्दाश्त की हद होती है। बर्दाश्त की जब हदें ख़त्म हुई तो चिड़ियों की तरह और बटेरों की तरह हमने उनके जहाज़ गिराए ना जी। तो सारी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सारी दुनिया में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं सब लोग इसमें खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आज ये शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर क्या की है। एक तकरीर तो वो कह रहे हैं कि 9:30 बजे नशर की जाएगी, कौम से खिताब है जो शहबाज शरीफ साहब का। लेकिन एक बात है जिसके ऊपर मुझे भी इतराज़ है। आज शहबाज शरीफ ने तकरीर करते हुए कहा है कि अगर हम चाहते तो इंडिया के 10 से 12 जहाज गिरा सकते हैं। फिर क्यों नहीं गिराए? ये बात करने की तुक क्या बनती थी? अवाम परेशान हो गए इस बात से। आपने उनको क्यों जाने दिया भाई? हमारे 26 मासूम बच्चे इतने शहीद हुए हैं। आप कह रहे हैं जी अगर हम चाहते तो इनके 12 जहाज मार देते। ये नेगलिजेंस है। फिर अगर ऐसी बात है या सियासी भड़क है तो फिर ठीक है। आप कह रहे हैं जी कि हम चाहते तो उनके 12 जहाज मार सकते थे, क्यों नहीं मारे? बताया जाए क्यों नहीं मारे? जब वो हमारी रेंज में थे तो क्यों नहीं मारे भाई? मारने पड़ते हैं, मारने चाहिए थे। इस फिक्रे से थोड़ा सा दुख हुआ है। यकीन करो मुझे हुआ है, आपको हुआ है या नहीं हुआ बताएं। ये फिक्र कहने वाली बात है कि हमारे रेंज में थे 12 जहाज, हम मार सकते थे, लेकिन हमने सब्र किया और हमने नहीं मारा। ना 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 ना, जिथे तुसी 5 मारे ने ना उथे 12 भी मार सकते। ये सियासी बयान है, इसको कह दें, अपनी तकरीर में वाजे करें। लोगों का इसके ऊपर इतराज़ है। इतराज़ इसलिए है कि भाई हमारे मासूम बच्चे उन्होंने नहीं छोड़े। मौलाना अजहर साहब जो है वो बहावलपुर वाले, उनके भांजे भतीजे बहनोई सब उन्होंने मलिया मेट कर दिए हैं। आप कहते हैं कि जनाब हमने उनको जाने दिया। ना भाई ना, ये बात आपने गलत की है तकरीर में, या आपकी ज़बान फिसल गई है। इसकी वजाहत अपने कौमी खिताब में करें। जो आपने करना है ना कौमी खिताब 9:30 बजे, उसमें आप करें। लोग पूछ रहे हैं कि यार ये शहबाज ने ये कैसा बयान दिया है कि हम मारना 12 चाह सकते थे लेकिन हमने मारे 5 है। क्यों? इसकी वजह कोई एक सोनी जी वजह दस दो, नहीं ना तो फिर इसको वापस लें। आगे आए जी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है आज, उसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं हो सकी क्योंकि ये जंगी माहौल है, आपको पता है। तो सुप्रीम कोर्ट का 5-2 से फैसला आया है। उसके ऊपर मैं अभी तबसरा पढ़ रहा था मतीउल्लाह जान का। मतीउल्लाह जान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है, 5 जजों की अक्सरियत से ये फैसला आया है सामने। ये बड़ा शर्मनाक फैसला है। नहीं, गलत है। आपको ये इजाज़त नहीं है मतीउल्लाह जान साहब कि आप उसको शर्मनाक कहें। आप कमेंट्स कर सकते हैं कि ये इलीगल है, फलाना है, इसमें ज्यादती है। शर्मनाक नहीं कह सकते, ये कंटेम्प्ट में आता है। कोई भी दोस्त कंटेम्प्ट करे। सैयद मंजूर गिलानी साहब अगर आप सुन रहे हैं ना तो आप ये कंटेम्प्ट कर दें इस्लामाबाद में। ये शर्मनाक का लफ्ज़ जजमेंट के लिए नहीं होता। हमारे पास रोज़ फैसले आते हैं ना, हम हाई कोर्ट में कर रहे होते हैं, सेशन जज का फैसला होता है या हाई कोर्ट का फैसला होता है, हम सुप्रीम कोर्ट में हम कहते हैं जी दिस जजमेंट इज अगेंस्ट द फैक्ट्स एंड लॉ, इलीगल फलाना। शर्मनाक हम ये लफ्ज़ नहीं बोल सकते। ओ भाई, और मतीउल्लाह जान, इसके ऊपर पाबंदी लगाओ कि सुप्रीम कोर्ट की ये ना करें। हमेशा ही एक नई अपनी टांग अड़ा देता है और इसको हमेशा यही होता है कि ये इसका ये नोट करें।
نوٹ کریں یہ لوگ جو سپریم کورٹ میں کرتے ہیں، شرمناک کا فیصلہ یہ نہیں کہہ سکتا، بالکل نہیں کہہ سکتا۔ آگے آئیں جی۔ اچھا، جہاز گرانے کی جو خبریں ہیں نا، کہہ رہے ہیں کہ ادھر انڈیا میں صف ماتم بچھ گیا، بالکل مودی لیٹ گیا ہے۔ مودی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں۔ مودی کی استعفے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے تو یہ مکرتے رہے نا سارا دن، جب بی بی سی نے، CNN نے، سب نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ جہاز انڈیا کے گر گئے، 5 گر گئے، 5 یہ جہاز ہیں اور 5 کے قریب ڈرون طیارے ہیں، وہ بھی گرائے ہیں پاکستان نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کی رات بڑی بھاری ہے۔ ہاں، طیاروں کے حوالے سے تو میں کہہ رہا تھا نا، یہ ہونا چاہیے۔ آج کی رات بڑی بھاری ہے دوستو۔ بڑے لوگ پوچھ رہے ہیں ہم سے سوال کہ وکیل صاحب دسو جنگ جاری رہے گی یا نہیں رہے گی۔ میں نے کہا بھائی یہ پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جنگ جاری رہے گی یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو حملہ کرنا تھا کر دیا ہے۔ ہمارے DGISPR نے کہا ہے کہ جناب اب ہماری باری ہے اور ہم اپنا جو حملہ ہے اس کا فیصلہ محفوظ رکھتے ہیں۔ نہ سر جی، محفوظ رکھنے دی لوڑ کوئی نہیں، نقد کرو سارا کچھ جو بھی کرنا ہے نا، نقد کرو۔ محفوظ والی گل نہیں بنتی محفوظ والی۔ انہوں نے ہمارا ڈیم تباہ کیا ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا ڈیم تباہ کرو، آپ کرو، بالکل ریٹیلیٹ تو آپ کر سکتے ہیں نا، حملہ نہ کریں، جواب تو دے سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سر جی ہے دسو، ہاں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آج ہم نے حملہ کر دیا رات کو تو پھر جنگ چھڑ جائے گی اور لمبی چلے گی، یوکرین کی طرح چلے گی، غزہ کی طرح چلے گی، لمبی چلے گی، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں جی کہ اگر امریکہ کی شے حاصل نہ ہوتی انڈیا کو تو انڈیا یہ غلطی کرتا ہی نہیں، نہ کرتا۔ لیکن بے شرم لوگ ہیں سر، ان کے جو یوٹیوب والا جو وہ گورف آریہ ہے نا، وہ بے شرم ہے، وہ نہیں مان رہے۔ وہ کہہ رہے نہیں جی 1-2 دن میں آپ کو بتائیں کہ ہم ثبوت دیں گے۔ اسی تے ثبوت تلی تے رکھ کے دے دیتا ہے کہ اے جہاز اے رافیل تے فلان۔ اچھا، رافیل اصلی سن کہ نقلی تو نہیں سن؟ جیڑا رافیل آیا وہ ڈگیا ہے، جیڑا رافیل اینج کر کے آیا وہ ڈگیا ہے۔ میرا خیال ہے کوئی یہ نقلی رافیل لے بیٹھے نے فرانس تو، اور امریکہ نے کہا شکر ہے تسی ساڑھے کو نہیں لے۔ سر جی اصل بات یہ ہے کہ یہ دل لڑتا ہے، دل گردہ لڑتا ہے۔ ایک پائلٹ کی تصویر آئی ہوئی تھی کہ اس بندے نے جو ہے نا وہ جہاز گرایا ہے، ہم نے سارے اس کے اوپر جہاز گرائے ہیں فضا میں، ٹھیک ہے۔ تو رافیل نقلی لے بیٹھے نے میرا خیال ہے، تو یہ آپ چیک کریں کہ جو دوسرے ان کے پاس طیارے ہیں وہ بھی نقلی نہ نکل آن، ٹھیک ہے۔ بہرحال ان کو سبق مل گیا ہے، بڑا کرارا سبق ملا ہے جی، کرارا۔ تو 9:30 بجے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی تقریر ہے، آج انہوں نے نہیں کی کیونکہ وہ جنازے میں جانا تھا، وہاں وہ گئے ہیں۔ تو اور آرمی چیف کے جناب علی بہت مل رہی ہیں، شاباشیں مل رہی ہیں، مٹھائی بانٹو، آپ بھی محلے میں بانٹو، کرو۔ پاکستان نے کرارا جواب دے دی ہے، جس کی وجہ سے ہماری عزت میں اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہماری عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس تو علاوہ جناب علی یہ آ رہا ہے جناب علی کہ بھارت کا غرور خاک میں مل گیا ہے، بھارت کا رافیل پاکستان کے آگے فیل، رافیل آگے فیل، ٹھیک ہے جی۔ اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، سول عسکری حکام کی شرکت جنازے میں بہت بڑی تعداد میں، دیکھیں کتنے معصوم لوگ جنازے میں مرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل وہ ہونا چاہیے۔ 9:30 بجے جی وزیر اعظم کا خطاب ہے، وہ بتا رہے ہیں، اور بار بار وہی دھمکیاں وغیرہ اور وہ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی 7 سالہ ارتضام عباس، وہ ایک کرنل کا بیٹا ہے، اس کو ہوا ہے، اور بچے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ اس بات کے حق میں ہیں نا کہ ایسا انڈیا دے نال کوئی روح رعایت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔
ہم ان کے سفید جھنڈے کو بھی نہیں مانتے. یہ جو انہوں نے سفید پینٹیں لہرائی ہیں نا، مودی کی پینٹیں، اس کو ہم نہیں مانتے اور ہمیں ماننا بھی نہیں چاہیے. ہم نے اپنا مشن پورا کرنا چاہیے. ٹھیک. باقی آپ دیکھیں آج اگر کوئی 12 بجے تک کوئی ایکٹیویٹی ہو گئی تو جنگ لمبی ہو جائے گی، نہ ہوئی تو پھر چپ چنگی ہے. پھر اسی جیتے ہوئے تھے. ہاں اے تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم جیت چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ہی اگر صبر کر لیں تو ویسے کی مشورہ ہے، مزید جنگ کرنی چاہیے، مزید پاکستان کو آج رات کو حملہ کرنا چاہیے. ذرا دسو تو صحیح پتہ لگے نا تاڑا کی وجہ ہے، حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بتائیں جی. اوکے، اللہ حافظ. ہاں رابطے کے لیے 030047257552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ.